کتابیں لکھتے ہو اس کا نام رکھتے ہیں خوشبو والا عقیدہ۔ ایک بندہ مدینے گیا اور اس نے قبر نبی پہ آ کے کہا یا رسول اللہ روٹی دا تو انتظام ہو گیا، چاہ دا انتظام نہیں ہو۔ ذہنوں میں بٹھا لیجئے، یہاں لکھ لیجئے اس کو۔ میرے آقا نے یہی سبق دی، ساری زندگی یہی سبق دی ہے۔ تم نے عقائد خراب کیے لوگوں کے، برباد کیے ان بیچاروں کے عقیدوں کو، قصوں اور کہانیوں سے، کرامتوں سے اور جھوٹی کرامتوں۔ انبیاء کے معجزے بیان کر کے اختیار ثابت کرتے رہتے ہو، لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی کیوں نہیں بتاتے ہو؟ لوگ یہ لوگوں کو پڑھاتے رہتے ہو، نہ جس کی کوئی دلیل ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، حکایت ہے، روایت ہے، جس کا نہ سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا۔ حاجات میں اور مشکلات میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، شفا کے لیے نہیں پکارنا، رہائیوں کے لیے نہیں پکارنا، اولاد کے لیے نہیں پکارنا، غموں سے نجات کے لیے نہیں پکارنا، کسی نبی ولی پیر فقیر فرشتہ زندہ مردہ شجر حجر قبر کسی کو نہیں پکارنا۔ پکار کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، یہاں لکھ لیجئے اس کو۔ میرے آقا نے یہی سبق دی، ساری زندگی یہی سبق دی ہے۔ اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو میرے نبی نے وصیت کی، فَإِذَا سَأَلْتَ، جب بھی تو نے مانگنا ہو، فَاسْأَلِ اللَّهِ، کس سے مانگ؟ کیا سبق دیا میرے نبی نے؟ آج تم موضوع روایتیں، من گھڑت حکایتیں، قصے کہانیاں، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا یہ امت روایات میں کھو گئی اور حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ کتابیں لکھتے ہو اس کا نام رکھتے ہیں خوشبو والا عقیدہ۔ کیا عقیدہ؟ خوشبو والا عقیدہ۔ ایک بندہ مدینے گیا اور اس نے قبر نبی پہ آ کے کہا یا رسول اللہ روٹی دا تو انتظام ہو گیا، چاہ دا انتظام نہیں ہو۔ یہ پاگل نبی پاک سے مانگ بھی کیا رہا ہے؟ چائے کی پیالی۔ یا رسول اللہ روٹی کا تو انتظام ہو گیا ہے، چاہ دا انتظام نہیں ہویا۔ باہر نکلا تو ایک بندے نے کہا یار تو صبح و شام میرے پاس آیا کر اور چائے پی لیا کر۔ تو وہاں جا کے خیال آیا کہ اوہو میں نے تو کوئی اور چیز مانگنی تھی، تو یہ میں نے چائے کا سوال کر لیا، تو مجھے کوئی اور چیز مانگنی تھی۔ تو پھر کسی نے کہا کہ یہ تو سریعاً قرآن کے خلاف ہے۔ شاید ان کے اپنے علماء نے بھی انہیں سمجھایا ہو کہ پاگل آدمی یہ تو سریعاً خلاف ہے قرآن و حدیث کے، کسی سے سوال کرنا غائبانہ۔ ویسے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے چائے پلا دیں، آپ مجھے کہتے ہیں چائے پلا دیں، ٹھیک ہے، ماتحت الاسباب ہے، چولہے پہ چڑھانی ہے، پکانی ہے، ہاتھ سے دینی ہے، آپ نے پینی ہے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب، جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ میرے رزق میں فراخی کر دے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے ہتھا نال چاہ کے 2-4 بوریاں میرے گھر سٹ دے، یہی معنی ہوتا ہے۔ وہ ما فوق الاسباب ہے۔ ما فوق الاسباب مانگنا اور سوال کرنا مخلوق سے جائز نہیں ہے۔ یہ حق کس کا ہے؟ کسی نے سمجھایا تو دوسرے ایڈیشن میں یہ خوشبو باہر نکال دی۔ پہلے تھی یہ خوشبو اور دوسرا ایڈیشن چھپا تو یہ خوشبو کیا ہو گئی؟ کیوں؟ اس طرح بھی چیزیں بیان کرتے ہو۔ اب جو پہلا ایڈیشن لوگوں کے پاس پہنچا انہیں آپ نے گمراہ کیا، اس کا کون حساب دے گا؟ یہ لوگوں کو پڑھاتے رہتے ہو، نہ جس کی کوئی دلیل ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، حکایت ہے، روایت ہے، جس کا نہ سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا۔ اس کے مقابلے میں یہ کیا کہتا ہے؟ میرا آقا کیا کہتا ہے؟ اذا سالت فاسأل اللہ۔ ابن عباس جب بھی مانگنا ہو تو سوال کس سے کرنا ہے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو نے مدد مانگنی ہے تو مدد کس سے مانگنی؟ یہ تعلیم ہے میرے نبی کی، یہ تعلیم ہے قرآن کی۔ ادعوا اللہ، قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، کرو من، مجھے
کون کہتا ہے؟ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، اور اگر اللہ کے سوا اوروں کی پکار بھی ہوتی تو رب یہ کیوں کہتا کہ مجھے پکارو؟ کیا کہنے کی ضرورت تھی میرے رب کو؟ اگر اللہ کے سوا غائبانہ حاجات میں کسی اور کی پکار جائز ہوتی تو میرے آقا کو اللہ کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت تھی؟ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ تم نے عقائد خراب کیے لوگوں کے، برباد کیے ان بیچاروں کے عقیدوں کو، قصوں اور کہانیوں سے، کرامتوں سے، اور جھوٹی کرامتوں، انبیاء کے معجزے بیان کر کے اختیار ثابت کرتے رہتے ہو۔ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو کہ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی کیوں نہیں بتاتے ہو؟ لوگ بیان معجزہ کرتے ہو، ثابت اختیار کرتے رہتے ہو۔ تو قرآن نے، میرے رب نے جب اپنا ذکر کیا ادعو اللہ، تو ساتھ کیا کہا؟ عبید الرحمن، قل ادعو اللہ، اللہ کہہ کے پکارو، اور اس کے بعد کس صفت کا ذکر کیا؟ رحمان کا۔